حدیث بیان کی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، بدتمیزی سے کہنے لگا آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، میں نے تو کبھی نہیں سنی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، تم بات کو سمجھو، نہیں تو ایسا نہ ہو تمہارے خلاف بد دعا کرو، میں کر لیں بد دعا، جو کرنی ہے کر لیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف بد دعا کی، اس مجلس سے وہ اٹھا نہیں تھا، ابھی باہر نہیں نکلا تھا، نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ کمپیوٹر زیادہ جلدی کیلکولیشن کرتا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپر کمپیوٹر اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا کہ لوگوں میں اپنی تلوار بیچنا چاہتا ہوں، کون اس کو خریدے گا؟ یہ وہ تلوار ہے جس سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کے کتنی مرتبہ آپ کو پریشانیوں سے بچایا ہے، یہ میں بیچنا چاہتا ہوں۔ اور اگر آج میرے پاس اتنے بھی پیسے ہوتے جس سے ایک لنگی تہبند آ جاتی ہے، یہ تلوار نہ میں بیچتا۔ حضرت عمر نے پوچھا آپ نے صبح کس حال میں کی؟ تو انہوں نے کہا میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، حق سے نفرت کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور جو آسمانوں پہ اللہ کے پاس نہیں وہ زمین میں میرے پاس ہے۔ قرآن مجید میں حکم نازل ہوا تھا جس پہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمل کیا، پھر وہ حکم بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا تو اس حکم پر سب سے پہلے عمل بھی میں نے کیا، اور اب میرے بعد کوئی عمل کر بھی نہیں سکتا کہ وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد، ان کے واقعات 2-3 بیانات سے چل رہے تھے، آج آخری انشاءاللہ یہ مجلس ہوگی ان کے بیانات کے حوالے سے، پھر آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے جب واپس مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام غدیر خم وہاں پہ رکے، صحابہ کرام ساتھ تھے، تو وہاں ایک درخت تھا، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی اس کے نیچے کی صفائی کرو، جگہ صاف ہو گئی، نبی علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے، صحابہ کرام ایک گرد حلقہ بنا کے بیٹھ گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں، بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری عزت اور میرے اہل بیت، یہ تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ ہم یہ دیکھا جائے کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو، تاکہ پتہ یہ لگے کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو۔ کون سی 2 چیزیں؟ قرآن مجید، دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری عزت اور اہل بیت۔ تو ان دونوں کے بارے میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ میرے مولا ہیں اور میں ہر مومن کا دوست ہوں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک، ہاتھ مبارک آگے بڑھائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے دوست ہیں۔ مولا کا لفظ آقا کے لیے بھی آتا ہے اور دوست کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں دوست کے لیے ہے کہ جس کا میں دوست ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دوست ہیں۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، یا اللہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا دوست رکھے، آپ بھی اس کو دوست رکھیے اپنا، اور جو حضرت علی سے بغض رکھے، عداوت رکھے، تو اللہ آپ بھی اس سے عداوت رکھے۔ تو غدیر خم کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیانت اور امانت کی زندگی گزارنے والے تھے، امیر المومنین تھے، مختلف جگہوں سے مال آتا، ڈونیشن ہیں اور صدقات زکوٰۃ ہیں، مال غنیمت ہے، تو اس کا بھرپور شرعی طریقے کے مطابق حساب کتاب کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اصبہان سے خوب مال آیا، کثیر مال تھا، تو آپ نے 7 جماعتوں میں تقسیم کرنا تھا، تو 7 ان کے بڑے امراء تھے، تو آپ نے کیا کیا، سب سے پہلے تو سارے مال کو 7 کے اوپر تقسیم کیا، برابر برابر پوری احتیاط کے ساتھ۔ اچھا اس میں ایک روٹی تھی، اس ایک روٹی کا کیا کریں، اس روٹی کے 7 برابر برابر ٹکڑے کیے گئے اور ہر حصے میں ایک ٹکڑا ڈال دیا گیا۔ پھر 7 کو بلا لیا، آ جاؤ بھائی، وہ 7 ہمارا جو تھے آ گئے۔ اب ان کو دینا تھا،
اب پہلے کس کو دیں اور بعد میں کس کو دیں؟ تو آپ نے کیا کیا؟ قرآن اندازی ڈال دی، چاروں ساتوں کے نام لکھے اور جس کا قرآن نکلتا گیا اس کو پہلے ہینڈ اوور کرتے چلے گئے، تاکہ کسی کے دل میں یہ بھی نہ آئے کہ مجھے پہلے کیا اور مجھے بعد میں کیا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، لیڈر ہوتے ہیں، قوم ہوتے ہیں، گھر کے بڑے ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، انہیں معاملات کو بہت باریک بینی سے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ایک جانب جھکاؤ اگر کر دیا جائے تو بعض مرتبہ اس کے برے نقصانات بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم ہے، علم کا سمندر ہے، علم کے پہاڑ ہیں، تو مختلف ممالک سے، اسلامی ممالک سے لوگ ان کے پاس آتے، وہ دور دور علاقوں سے، قریب سے بھی، اور علم حاصل کرتے، علم اور تقوی کے بارے میں، دین کے بارے میں معلومات لیتے، علم حاصل کرتے۔ تو اسی طرح ایک شخص ایک مرتبہ آیا ہوا تھا، بہت ہی وجاہت والا، خوبصورت، اور پگڑی جو ہے سفید عمامہ اس نے سر پہ باندھا ہوا، تو بڑی محبت سے اور عقیدت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ جب خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ مجھے اسی طرح میری اصلاح فرما جیسے خلفائے راشدین کی آپ نے اصلاح فرمائی۔ تو امیر المومنین، آپ خلفائے راشدین کن کی بات کرتے ہیں؟ کون مراد ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے وہ میرے حبیب، میرے دوست ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم۔ اور آگے کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اسٹیٹمنٹ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا تھی، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا یہ ہدایت کے امام ہیں، یہ ہدایت کے امام اور اسلام کے شیخ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اقتداء کی جاتی ہے، اور فرمایا کہ جو شخص ان کی اقتداء کرے گا محفوظ رہے گا، جو ان کے نقش پا، ان کے قدموں کے مطابق چلے گا وہ صراط مستقیم پہ پہنچے گا، اور جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لے گا یہ اللہ کے گروہ میں سے، یہ حزب اللہ میں سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے یہ حزب اللہ میں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے تو آپ نے قتال کا ارادہ کیا مانعین زکوٰۃ سے، جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تھے، منافقین سے اور مرتدین سے آپ نے بڑا سخت ایکشن لینے کا حکم دیا اور اس پہ عمل درآمد کر کے دکھایا۔ ان دنوں کی بات ہے کہ آپ اونٹ پہ سوار ہوئے نکلنے لگے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جا رہے ہیں، کہا اے خلیفۃ رسول اللہ کدھر جا رہے ہیں؟ میں آپ سے آج وہی کہوں گا جو میں نے غزوہ احد کے دن نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ تلوار نیام میں ڈال دیجئے اور اپنی ذات سے ہمیں دکھ نہ پہنچنے دیجئے، اگر آپ کو کبھی تکلیف اور مدینہ واپس لوٹ جائیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایک بات فرمایا کہ خدا کی قسم اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر کبھی اسلام کا نظام قائم نہیں ہو سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمانے کہ خدا کی قسم، قسم اس ذات کی، اللہ کی قسم، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا نظام قائم نہیں ہو سکے گا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو تشریف لے گئے اور آپ نے ذوالقصوہ اور ذوالحصہ دو علاقے ہیں وہاں جانا تھا، وہاں جا کے منافقین سے قتال کیا، وہ فتنہ دب گیا، پھر آپ واپس آئے، لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فرمائش کے اوپر، آپ کے مشورے کے اوپر پھر مدینہ ہی میں رہے، پھر آپ باہر نہیں نکلے۔ خلفائے راشدین کی عادت یہ تھی کہ علاقوں میں گشت کرتے، بازاروں میں جاتے، حالات کو دیکھتے۔ ہمارے حکمران، ہمارے بادشاہ، ہمارے اس طرح کے وزیر اور ہمارے اس طرح کے جو عہدیدار لوگ ہیں، ان میں بہت کمی ہے، عوام سے بہت دور ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی خلفاء کی طرح یہ بھی نکلتے۔ تو ایک صاحب ابو مطر ان کا نام ہے، ابو مطر،
کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ لوگوں تہبند اوپر رکھا کرو، یعنی ٹخنے ننگے رکھو، شلوار ہے، تہبند ہے، لنگی وغیرہ تو یہ اوپر رکھا کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ سر کے بال کٹواتے رہا کریں، ترشواتے رہا کریں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میں نے دیکھا میں ان کے پیچھے پیچھے چلوں کدھر جاتے ہیں، تو وہ آگے بڑھتے گئے، اونٹوں کے بازار میں ایک ایسی مارکیٹ میں پہنچے جہاں اونٹ کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو وہاں جا کے لوگوں کو کہا کہ لوگوں معاملات کرو، قسمیں مت کھاؤ، قسم کھانے سے سودا بک جاتا ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ پھر آپ اور ماحول کو دیکھتے رہے اور آگے بڑھے تو ایک ایسی جگہ پہنچے کہ ایک شخص کھجور بیچ رہا تھا، کھجور سیل کرنے والا تھا، کھجوروں کا اس کا دکان یا چھابا یا کچھ کھجور سیل کرتا تھا۔ تو وہاں دیکھا کہ ایک باندھی ہے جو اس کھجور والے کے پاس قریب موجود ہے، روئی چلے جا رہی ہے، رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس باندھی کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا کہ کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا میرے مالک نے، میں تو وہاں باندھی ہوں، غلام ہوں، میرے مالک نے مجھے 1 درہم دیا تھا، کہا تھا کھجور لے کر آؤ، تو میں آئی، اس سے میں نے کھجور لے لی، جا کے مالک کو دی، مالک نے دیکھا اور اس نے کہا نہیں جاؤ واپس کر کے آؤ، میرا درہم مجھے لا کے۔ اب میں اس کے پاس آ گئی، میں نے اس کو کہا، بتایا بھی میں باندھی ہوں، مجبور ہوں، تو تم کھجوریں اپنی واپس لو، میرا درہم دو، میں مالک کو جا کے دوں۔ تو میں تو بڑی پریشان ہوں، تو یہ نہیں کر رہا، اب میں رو رہی ہوں، لازم بات ہے ڈر ہوگا کہ واپس جاؤں گی، مالک ناراض ہوگا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھجور والے کو کہا کہ دیکھو کھجوریں واپس لو اور درہم اس کو دے دو۔ اب وہ برا برا بولنے لگا، غصہ کرنے لگا، جیسے کہ کرتے نا بعض دکاندار، اونچی اونچی آواز سے بولنے لگا، بدتمیزی کرنے لگا۔ اب وہ مطلب پیچھے پیچھے سے ساتھ دیکھ رہے تھے، ابھی تک کسی چیز میں شریک نہیں ہوتے، تو اس دکاندار کو مخاطب کو کہا ارے پتہ ہے تجھے یہ کون ہے؟ تم چاہتے ہو پہچانتے بھی ہو کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ کہا یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ تو تھر تھر کانپنے لگا، فوراً معافی مانگنے لگا، اس باندھی کو 1 منٹ سے پہلے اس نے کھجوریں واپس دے کے درہم دیا، یہ تو اپنا درہم لاؤ کھجوریں، اس کو تو فارغ کیا، وہ تو گئی۔ اس کے بعد کہنے لگا امیر المومنین میری خواہش یہ ہے آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے معاملہ حق کے مطابق ادا کر دیا، میں تم سے راضی ہوں، کوئی ناراضی کی وجہ نہیں۔ یہ ہوتا ہے اخلاص، اور یہ ہوتی ہے للہیت کہ معاملے کو صحیح کر لیا، باتوں کو درگزر کر دیا، معاملہ صحیح ادا ہو گیا، باتوں کو کہا سنا اس نے بدتمیزی کی وہ سب ختم کر دیا۔ جہاں بھی معاملے ہو نا، میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، کہیں بھی باتوں کی لڑائی نہیں کرنی چاہیے، معاملے کو صاف ستھرا کریں، ٹھیک رکھیں، باقی آگے چلیں۔ باتیں یہ انسان ہے جذباتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، آگے بڑھنا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں راضی ہوں تم سے۔ ایک آدمی امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، لباس وضع پتہ ایسے بنائی گئی کہ بڑا ہی نیک پرہیزگار، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا، اور بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے عیاری اور مکاری جو ہے نا یہ نظر آ رہی تھی۔ آتے ہی علی رضی اللہ عنہ کو سلام کر کے کہنے لگا کہ میں یہ دیکھتا ہوں انصار اور مہاجرین یہ دونوں طبقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فوقیت دیتے ہیں، حالانکہ آپ تو ان سے پہلے اسلام لانے والے، آپ کی تو بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، تو آپ اصل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کو غصہ آیا، کہنے لگے لگتا ہے تم قرشی ہو اور قبیلہ عائزہ کے ہو۔ میں کہا ہاں آپ نے ٹھیک پہچانا۔ کہنے لگے مومن اللہ کی امان میں ہوتا ہے ورنہ تجھے بھی قتل کر دیتا۔ یاد رکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 باتوں میں مجھ سے آگے ہیں، مجھ سے سبقت لے گئے۔ تو کہتا ہے میں سبقت لے گیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ صدیق اکبر 4 باتوں میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ نمبر 1 امامت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب حضرت ابوبکر کو بنایا، تمام صحابہ پیچھے۔ نمبر 2 ہجرت، مکہ سے نبی علیہ السلام مجھ سے پہلے روانہ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر تھے،
وہ مجھ سے پہلے روانہ ہوئے۔ نمبر 3 غار ثور میں داخلہ، حضرت ابوبکر پہلے گئے۔ اور نمبر 4 سلام کا رواج، سلام کو رواج دینا، سلام کو رواج دینا، السلام علیکم میں پہل کرنا اور اس کو رواج دینا، اس میں بھی وہ مجھ سے سبقت لے گئے۔ اور آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام لوگوں کی مذمت فرمائی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی، الا تنصروه فقد نصره اللہ، کہ ان کی تعریف تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ چلیے سلام کو رواج دینا، سلام کے الفاظ صحیح طور سے ادا بھی کرنے چاہیے، لکھنے بھی چاہیے۔ مجھے ماشاءاللہ روزانہ بے شمار میسیجز آتے ہیں، ان کے جواب بھی دیتا ہوں، تو بہت سارے لوگ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی جب سلام لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ غلطی کر لیتے ہیں، اسلام علیکم لکھتے ہیں۔ دیکھیں گے اسلام علیکم، آپ اپنے واٹس ایپ چیک کر لیجیے، آپ کو کئی جگہ نظر آئے گا۔ اسلام علیکم کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم، اسلام علیکم تو نہیں ہوتا۔ تو صحیح لکھنا چاہیے، صحیح بولنا چاہیے، صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اگر ہم معنی کو، الفاظ کو تبدیل کریں تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام علیکم نہیں، السلام علیکم، یہ بہت کامن ہو گیا، روزانہ بلا ناغہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ کسی میسج میں یہ نہ لکھا، کوئی نہ کوئی ایسا میسج آ ہی جاتا ہے کہ اسلام علیکم لکھا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام تو آپس میں بہت محبت کرنے والے تھے، قرآن نے شان بیان فرمائی رحماء بینہم، آپس میں بڑے محبت کرنے والے، ہو حلقہ یارہم تو ریشم کی طرح نرم، تو ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کا زمانہ ہے، ایک شخص آیا اور کچھ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا، اور اچانک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر سخت ایکشن لیا اور بڑی تیزی کے ساتھ، غصے کے ساتھ فرمایا کہ تم جانتے ہو صاحب قبر کو، پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ وہ ہنس کے کہنے لگا ہاں میں بالکل جانتا ہوں، یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں، انہیں کون نہیں جانتے؟ میں جانتا ہوں۔ جب یہ بات کہی اس شخص نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جن کا تم ابھی ذکر کر رہے تھے وہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہیں، ان کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا، تکلیف دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تکلیف دینا یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے شخص کا فوری طور پر ایکشن لیا۔ صحابہ کرام کے اندر اور بالخصوص خلفائے راشدین کے اندر یہ لاہیت تو کمال کی تھی، ذاتی غصہ، ذاتی محبت اور ذاتی مفاد یہ نہیں، ہر جگہ اللہ کے لیے کیا کرنا ہے بس یہ ہوتا تھا۔ تو ایک شخص سے ایک صاحب تھے جعدہ بن حویرہ، وہ بڑی تواضع کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں۔ دوران مجلس ایک سوال پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے بعد بہت سارے لوگوں کے مقدمات آتے رہتے تھے، ان کے علی بتائیے آپ کے سامنے مقدمہ لے کے 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک وہ ہو جو اپنی جان تک آپ پر اشارہ کرنا چاہتا ہو اور آپ سے شدید محبت رکھتا ہو، اور دوسرا آپ سے نفرت رکھتا ہو، اگر اس کو آپ کے غلبہ مل جائے تو آپ کو ذبح کر دے، آپ کے ٹکڑے کر دیں۔ ایسے 2 بندے ہوں اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے اور حق جو ہے وہ اس کے پاس ہو جو آپ سے نفرت کرتا ہے، اور فیصلہ اس کے خلاف ہوتا ہو، ناحق پہ مجرم وہ ہو جو آپ سے شدید محبت کرتا ہے، آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ کس کے حق میں فیصلہ کریں گے؟ کہ ایک شخص سے محبت شدید، ایک شخص کو آپ سے محبت شدید لیکن وہ حق پہ نہیں، اور دوسرا اس کو آپ سے نفرت شدید لیکن وہ حق پر ہے، آپ فیصلہ کس کے لیے کریں گے؟ انہوں نے کہا فیصلہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں تو یہ باتیں نہیں گنی جاتی، فیصلہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، جو حق کے مطابق ہوگا فیصلہ اسی کے لیے کروں گا، چاہے وہ دوست ہے چاہے دشمن۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان بھی تقسیم کرتے، غریبوں میں، مانگنے والوں میں، اور اس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک ہی وقت میں ایک عورت آئی اپنی باندی کے ساتھ، عورت عربی ہے اور آزاد ہے، اور باندی جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی۔ دونوں نے آ کے کچھ مانگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک برابر مقدار غلے کی، گندم وغیرہ کی دے دی، اور 40 درہم دونوں کو برابر دیے۔ باندی تو بڑا خوش ہوئی، اس نے اپنا غلہ لیا اور جناب 40 درہم لیے، بڑا شکریہ ادا کیا، وہ تو چلی۔ ابھی عورت کھڑی ہو گئی، یہ نہیں جانتی، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں عربی عورت ہوں، وہ باندی ہے، آپ نے برابر دے دیا، یا تو مجھے اور زیادہ دے دیں یا اس کو کم دیتے، یا آپ نے کیا برابری کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کتاب اللہ پہ، قرآن مجید پہ غور کیا، مجھے تو اولاد اسماعیل اور اولاد اسحاق میں کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، آپس میں فرق کی۔ یعنی میں نے شریعت کے مطابق برابر تقسیم کیا ہے، اور ایک جیسا میں نے سلوک کیا، مساوات کے مطابق کیا۔ حق کے مطابق فیصلے کرنا یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ آج بھی حکمران اگر اس چیز کو اپنا لیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ لایا گیا۔ مقدمے میں چوری کا مقدمہ تھا، اور جس شخص کو لایا گیا وہ ایک سیاہ فام حبشی غلام تھا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شدید محبت کرتا تھا، آپ کے محبین میں سے تھا، لیکن اسی کے خلاف چوری کا کیس تھا۔ تحقیق کے بعد جب چیزیں ہوئیں تو آپ نے فائنلی اس سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ چوری تم نے کی تھی؟ اس نے بڑی پریشانی کے عالم میں کہا کہ حضرت چوری تو پھر میں نے کی تھی، چور تو میں نے کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے، اس کے ہاتھ کٹوا دیے۔ اب وہ جناب واپس جانے لگا، ہاتھ تو کٹ گئے تھے۔ جب واپس جا رہا تھا کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ، تو کسی نے دیکھا کہ دیکھ لیا نا تم نے؟ نہیں، کسی نے پوچھا، ابھی واپس جا رہا ہے کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ، تو کسی نے پوچھا کس نے کاٹے تمہارے ہاتھ؟ بڑے طنز اور مزاح کے انداز میں نا، تنقیدی تنزیہ۔ تو اس نے کہا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے ہوا۔ کہا تم تو بڑی تعریف کرتے تھے، بڑا اچھا ان کو سمجھتے ہو، بڑی محبت کرتے ہو، یہ سلوک کیا انہوں نے تمہارے ساتھ؟ اس غلام نے بڑے مضبوط لہجے میں جواب دیا، کہنے لگا میں ان سے کیوں محبت نہ کروں، ان کے گن کیوں نہ گاؤں؟ ارے انہوں نے میرے ہاتھ صحیح وجہ سے کاٹے ہیں، مجھے جہنم سے نجات دلائی۔ جب فیصلے ایسے ہونے لگے تو دنیا میں جنت کے مزے آنے لگ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو قرآن حدیث کی تعلیم دیتے، اللہ کے نبی کی باتیں بتاتے رہتے تھے۔ تو ایک مجلس لگی ہوئی تھی، اب نبی علیہ السلام کی حدیث لوگوں کو سنا رہے تھے۔ آپ نے حدیث بیان کی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، بدتمیزی سے کہنے لگا آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، میں نے تو کبھی نہیں سنی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، تم بات کو سمجھو، نہیں تو ایسا نہ تمہارے خلاف بد دعا کرو۔ کر لیں بد دعا، جو کرنی ہے کر لیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے خلاف بد دعا کی، اس مجلس سے وہ اٹھا نہیں تھا، ابھی باہر نہیں نکلا تھا، نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ ایک عالم کی بد دعا اسے بھی بیٹھی۔ علماء کی عزت کرنا، قدر کرنا، یہ بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمات تو کثرت کے ساتھ آتے رہتے تھے۔ اب مقدمات میں فیصلے ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، اور دونوں طرف سے جرح و تعدیل ہوتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک ایسا کیس آیا کہ ایک شخص، اس کو پکڑ کے لایا گیا، کہا گیا یہ چور ہے، اور 2 بندے لے کر آئے تھے جو دیکھنے میں خود فراڈی لگ رہے تھے، لیکن اس کی چوری کے خلاف گواہ تھے، اور دونوں کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ چور ہے۔ اور اس بندے کے وہ بندہ کہہ رہا تھا نہیں میں چور نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ مجھے پکڑ کے لے آئے، لیکن اس کے بعد کوئی گواہ، کوئی ثبوت نہیں، بس وہ خود کہہ رہا تھا میں نہیں ہوں چور۔ اور ادھر سے جناب 2 بندے جو دیکھنے میں غلط نظر آ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنے میں ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ چور ہے، اب کیا کریں؟ تو آپ نے ایک حکمت سے نا کام لیا، فیصلے کو تھوڑا سا نا مؤخر کر دیا کہ ابھی فیصلہ نہیں کرتے، اور کہا دیکھو یہ جو 2 نمبر گواہ ہوتے ہیں نا، جھوٹے گواہ،
ان کو پھر یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، ایسے بھی میں سزا دوں گا اور ایسے بھی سزا دوں گا، تو مختلف سزاؤں کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد کہا اس مقدمے کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے۔ اس بندے کو تو اندر قید کر دیا جس میں چوری کا مقدمہ تھا، اور گواہوں کو واپس بھیج دیا۔ اور اگلے وقت میں آپ نے اس چور کو بھی بلا، اس بندے کو بھی بلا لی، اس میں چوری کا دعویٰ تھا، اور گواہوں کو بھی پیغامات بھجوائے، آؤ بھائی پیشی کہیں آج بات کرو، اس پہ بات کرتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ اب وہ تو قیدی تھا، وہ قید میں تھا، وہ بندہ جس پہ الزام تھا وہ تو آ گیا۔ اب وہ دونوں آ ہی نہیں رہے، یہ بلا رہے ہیں آ جاؤ، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو آزاد کر دیا کہ تم جاؤ، اگر وہ سچے ہوتے تو آ جاتے۔ تو اس حکمت کے ساتھ آپ نے اس مجبور کی مدد کی جس کے پاس اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں تھا، تو آپ نے اپنی ذہانت سے اور اپنی سمجھ سے ظالم کو ظلم سے روکا اور مظلوم کو بچا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ بیت المال سے پیسہ لے سکتے تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے، بہت سادہ زندگی گزاری، غربت کی زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ سخت گرمی تھی اور ریت تو گرمی سے تپ کے عجیب جو ہے نا وہ تپش کی حالت تھی۔ اسی وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے تو موٹا کھردرا پیوند لگا کپڑا، موٹا بھی کھردرا سادہ سا غریب والا غربت والا کپڑا، اور جناب پیوند بھی لگے ہوئے تھے۔ لوگوں میں آئے، لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ تو اس سے بہتر بھی پہن سکتے تھے، اور اللہ نے حصہ رکھا ہے تو آپ بیت المال میں سے لے سکتے تھے، آپ یہ کر سکتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمجھنے کی بات ہے، کہنے لگے کہ ایسا سادہ کپڑا، کم قیمت کپڑا مجھے غرور اور تکبر سے روکتا ہے۔ نماز میں بھی توجہ بڑی رہتی ہے، اور پھر یہ لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال ہے۔ یعنی ایلیٹ کلاس جو ہے نا، اشرافیہ جو ہے نا، اقتدار والے لوگ یہ سادگی پر آ جائیں تو لوگوں کے لیے اچھی مثال یہ ہے۔ اس کے بعد ایک آیت پڑھی، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت تو ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں بڑا بننا نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد مچانا چاہتے ہیں، اور نیک نتیجہ تو متقی لوگوں کو ہی ملتا ہے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اصل میں وہ آخرت کی تیاری ان کے ذہن میں ہر وقت ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے لوگ آتے تھے، سوال پوچھتے، اور آپ تو باب العلم تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، بڑا ہی دبلا پتلا کمزور سا، بہت ہی کمزور کوئی آدمی تھا۔ وہ آ کے کہنے لگے حضرت کہ اے امام مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ اب وہ شخص بہت ہی سادہ سا اور کمزور سا اور کم سمجھ والا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تاریک راستہ ہے، تم اس پہ نہیں چل سکتے۔ اس نے کہا جی مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے، اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا ایک گہرا سمندر ہے، تم اس میں نہیں اتر سکتے۔ اس نے کہا جی مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تو اس کی سمجھ نہیں لگ سکتا، مت اس کے بارے میں پوچھ۔ میں جی مجھے بتائیے، بار بار پوچھیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے سوال کرنے والے، یہ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جب پیدا کیا تھا تو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق تمہیں پیدا کیا یا تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق پیدا کیا؟ میں کہا جی صاحب ظاہر ہے اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق مجھے پیدا کیا، میری مرضی کہاں سے آ گئی؟ تو فرمایا کہ بس اسی بات کو سمجھ لو، پھر وہ تمہیں جہاں چاہے استعمال کرے، جو چاہے تیرے ساتھ کرے۔ یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے نا، بہت سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں۔ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں کر دیا اللہ نے، یہ کیا کر دیا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ بھائی ایک آدمی اپنی فیکٹری میں کپڑا بناتا ہے، وہ کپڑا آگ لگا دے یا بیچ دے، سستا بیچ دے یا مہنگا بیچ دے۔ ایک آدمی اپنی فیکٹری میں الیکٹرانکس کا سامان بناتا ہے، وہ جو چاہے، مالک کی مرضی ہوتی ہے، مالک ہوتا ہی وہ جو مرضی کا اپنی مرضی سے تصرف کر سکے۔ جس کی مرضی نہ ہو مالک کی در سے آ گیا۔ ملازم کی تو مرضی نہیں، مرضی تو مالک کی ہوتی ہے۔ تو جب رب ہمارا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو اس کو کہے سوال پوچھنے والے یہ تو بتا، جب تو پیدا ہوا تھا اللہ نے تجھے تیری مرضی کے مطابق پیدا کیا یا اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق تجھے پیدا کیا؟
لیکن جی رب نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا، تو فرمایا بس اس بات کو سمجھ لو، پھر وہ تجھے جس کام کے لیے چاہے استعمال کرے، جو چاہے تیرے ساتھ کرے۔ جو باطل ہوتے ہیں نا، یہ علماء کے پاس آ کے کوئی نہ کوئی فتنہ چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا خوبصورت انداز لے کر آتے ہیں، اور مسلمانوں کو کوئی بات ظاہری طور پر ان کو نظر آئے نا کہ یہاں سے ہم فتنہ ڈال سکتے ہیں، زہر ڈال سکتے ہیں، تو یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کل بھی بہت ایسا ہے۔ ایک یہودی اسی قسم کا کوئی فتنہ پرور تھا، آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگا تو تم کیسے لوگ ہو؟ ابھی تمہارے نبی کی تدفین ہوئی تھی اور تم ابھی دفنا کے فارغ ہی ہوئے تھے تو آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ خبیث اپنی خباثت لے کر آیا ہے، فوراً معاملے کو بھانپ گئے، فرمانے لگے ہم تو صرف خلافت کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے نا، کہ انصار میں سے ہو یا مہاجرین میں سے۔ ارے تم ابھی فرعون غرق ہوا تھا، تمہیں دریا سے اللہ نے نکالا تھا، ابھی تو تمہارے پاؤں بھی خشک نہ ہوئے تھے، تم نے اپنے نبی کو کہہ دیا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا ایک قوم میں کی عبادت کر رہی ہے کسی بت وغیرہ کی، کسی چیز کی، ہمارے لیے بھی ایسا بنا دیجئے معبود۔ کہ ہم تو صرف اتنی بات کر رہے تھے کہ خلیفہ جو ہے وہ انصار میں سے اور مہاجرین میں سے، تم تو دوسرا خدا ہی مانگنے لگ گئے تھے، حالانکہ اس خدا نے تمہیں کتنی بڑی پریشانی سے نکالا تھا، اس کو چھوڑ کے تم کہنے لگے ایسا کوئی لکڑی کا پتھر کا کو ہمارے لیے چیز ہی بنا دو، وہ چپ ہو کے رہ گیا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ باطل جو اس قسم کا خوبصورت انداز سے زہر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا جواب علماء ہی دے سکتے ہیں، عوام نہیں دے سکتے، وہ بیچاری بہک جاتی ہے۔ اب عوام علماء کے پاس آئے تو بچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے شخص کا نام تھا ابن ملجم۔ جب آپ کو خنجر لگے اور آپ زخمی ہو کے بستر پہ تھے، وہ آخری بس اوقات تھے اور آخری دن تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ اپنے والد حضرت علی کے پاس آئے اور رو رہے تھے، غمگین تھے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 باتیں بتاؤں اور مزید 4 باتیں بھی بتاؤں؟ تو حسن نے عرض کیا جی ابا جان ضرور بتائیے، پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، سب سے بڑی دولت یہ عقل کی دولت ہے، اور عقل وہی کامل ہے جو پیدا کرنے والے کو پہچاننے والی ہو۔ جو عقل اپنے پیدا کرنے والے کو ہی پہچان سکتی وہ تو پھر عقل نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے بڑا فقر جو ہے حماقت ہے، دولت عقل اور اس کا الٹ فقر حماقت بے وقوفی ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے بڑی وحشت اور بری چیز یہ خود پسندی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اور سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ یہ 4 باتیں بتائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 4 باتیں سننے کے بعد عرض کیا ابا جان دوسری 4 باتیں بھی بتا دیجئے۔ تو پھر وہ بتائیں، یہ نصیحتیں تھیں۔ فرمایا احمق آدمی کی صحبت سے بچنا، کیوں کہ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا، نفع پہنچاتے پہنچاتے نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ اور فرمایا نصیحت کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا، وہ دور کو قریب اور قریب کو دور دکھائے گا۔ تیسری بات فرمائی بخیل کنجوس ہوتا نا، کنجوس مکھی چوس، اس سے بھی دور رہنا، بچنا، کیونکہ تمہاری وہ ایسی ضرورت پوری نہیں کرے گا، تمہارے پیچھے لگا رہے گا، جب تمہیں ضرورت ہوگی تو تمہیں چھوڑ جائے گا۔ اور فرمایا کہ برے آدمی کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا، وہ چند پیسوں کی وجہ سے تیرا سودا کر دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بن گئے تھے، تو خلافت ملنے کے بعد پہلے 3 دن عجیب و غریب آپ نے گزارے، نمازوں کے لیے آتے ہیں اور بس گھر میں رہتے، کسی سے نہ بات کرتے۔ 3 دن آپ ممبر پہ آتے رہے، ایک بات لوگوں سے کرتے واپس چلے جاتے، ایک بات آپ کرتے اور جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ دیتے، اور پھر آپ چلے جاتے، پھر اگلے دن آ کے پھر ایک بات کرتے وہی والی، حضرت علی وہی جواب دیتے، پھر آپ چلے جاتے۔ تیسرے دن بھی یہ ہوا۔ وہ کون سی بات تھی؟ 3 دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے کی، اور 3 دن ایک ہی جواب دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 3 دن جواب دیا۔ وہ کیا تھا
وہاں کے لوگوں سے کہتے بھی دیکھو میں تمہاری بیعت سے سبکدوش ہوتا ہوں، تم کسی اور سے بیعت کر لو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ جیسے ہی یہ بات فرماتے ہیں حضرت علی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، کہنے لگے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم نہ ہم آپ رضی اللہ عنہ کو سبکدوش کریں گے نہ آپ سے سبکدوش ہونے کا کہیں گے۔ کون آپ کو پیچھے کر سکتا ہے جبکہ اللہ کے رسول نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے سب پر مقدم کر دیا، کون آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ کمپیوٹر زیادہ جلدی کیلکولیشن کرتا ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپر کمپیوٹر اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا۔ انتہائی عجیب کیلکولیشن کا واقعہ ہے، زبردست قسم کی، انتہائی تیز ترین کیلکولیشن اور انتہائی عجیب انداز سے ریورس کیلکولیشن آپ سمجھ لیں اس کو نا، کیسی شاندار ہے۔ ہوا کیا، ایک عورت آئی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی، امیر المومنین حضرت علی کے پاس آئی، کہنے لگی یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے، میرا بھائی مرا، 600 درہم وراثت میں چھوڑے اور مجھے ایک ملا، باقی انہوں نے خود رکھ لیے، مجھے ایک ہی دیا انہوں نے، گویا کہ باقی خود رکھ لیے نا۔ اب حضرت علی کے پاس اتنی ہی انفارمیشن ہے، یہ عورت پہلی دفعہ آ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی کے انتقال کے بعد 600 میں سے مجھے فقط ایک ملا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً اس سے پوچھا، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بھائی جس کا انتقال ہوا اس نے اپنے پیچھے ماں کو چھوڑا، ایک بیوی کو چھوڑا، 2 بیٹیوں کو چھوڑا، نرینہ اولاد کوئی نہیں ہوگی، 12 بھائی چھوڑے ہوں گے اور ایک بہن یعنی تجھے چھوڑا ہوگا۔ وہ حیران پریشان کہ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، میں ایک بہن اس کی، 12 بھائی اس کے، ماں، ایک بیوی، 2 بیٹیاں، نرینہ اولاد کوئی نہیں۔ کبھی ٹھیک ملا نا تجھے، پھر کس بات کا زیادہ؟ امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو ماں کو 6واں حصہ مل گیا 100، بیوی کو 8واں حصہ مل گیا 75، 2 بیٹیوں کو 2/3 مل گئے یعنی 400، تو یہ 575 ہو گئے، تو پیچھے بچے 25، 12 بھائی تھے تو ہر بھائی کو 2 ملے، تو ایک بچا، وہی تو تجھے ملنا تھا، اور کیا ملنا تھا؟ تو سارا کچھ صحیح تقسیم ہوا ہے، شریعت کے مطابق تمہارا 600 میں سے ایک ہی بنتا ہے۔ وہ پریشان روتی بھی آئی تھی، حیرانگی کے ساتھ خاموش ہو کے خوش ہو کے واپس چلی گئی۔ اس نے آگے اتنا ہی کہا کہ 600 میں سے ایک، اور آپ نے پوری کیلکولیشن اور پوری تفصیل سامنے بنا کے ایسے لمحوں میں رکھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے بازار میں جا رہے تھے اور بڑا پریشان تھے، پھر رہے تھے۔ اصل میں اس وقت آپ اپنی ایک تلوار بیچنا چاہ رہے تھے، تو ذرا حوصلہ کر کے نا ہمت سے ذرا آہستہ آواز میں نے ایک بات لوگوں کو کہی کہ لوگوں میں اپنی تلوار بیچنا چاہتا ہوں، کون اس کو خریدے گا؟ یہ وہ تلوار ہے جس سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کے کتنی مرتبہ آپ کو پریشانیوں سے بچایا ہے، یہ میں بیچنا چاہتا ہوں، اور اگر آج میرے پاس اتنے بھی پیسے ہوتے جس سے ایک لنگی تہبند آ جاتی ہے، یہ تلوار نہ میں بیچتا۔ حالات آ جاتے ہیں، لیکن ایمان والے تمام حالات میں اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف نہیں چلتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہین بھی ہیں، امین بھی ہیں، اللہ کے رسول کے مقرب بھی ہیں اور بہادر بھی ہیں۔ ان کی بہادری کے بہت سارے واقعات ہیں، غزوہ بدر کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ جب دشمن آمنے سامنے ہوا، نبی علیہ السلام و مسلمان اور سامنے دشمن جب سامنے آئے، تو عتبہ بن ربیعہ نے تکبر کا اظہار کیا اور اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کو لے کے نکلا اور مسلمانوں کو للکارنے لگا بڑے تکبر کے ساتھ، آؤ ہمارے مقابلے پہ کوئی ہے بہادر تو آئے۔ 3 انصاری صحابہ میدان میں آ گئے۔ میں کہا تم کون؟ ہم انصار میں سے ہیں۔ کہا چلو چلو یہاں سے نکلو، ہمارا تمہارا کوئی لڑائی کو مقابلہ نہیں، باہر جاؤ، ہمارے شان کا اور ہمارے معیار کا کوئی بھیجو، یعنی اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے والے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے کہا حمزہ اٹھو، ابو عبیدہ حارث اٹھو، علی اٹھو۔ تینوں کو حکم فرمایا، تینوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تینوں صحابی یہ میدان میں آ گئے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا شیبہ سے، ایک ہی بار میں اس کو جہنم واصل کیا۔ حضرت علی کا مقابلہ ہوا ولید سے، فوراً اس کو جہنم واصل کیا۔
تیسرے سے ابو عبیدہ بن حارث کا مقابلہ ہوا عتبہ بن ربیعہ سے، تیسرے تھے عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا عتبہ سے۔ وہ لڑائی پھر زور پکڑی، دونوں لڑتے رہے اور دونوں نے ایک دوسرے کو خوب زخمی بھی کر دیا اور دونوں کے خون بھی بہا۔ اتنے میں یہ باقیہ دونوں حضرات اپنے اپنے حریف کو جہنم واصل کر چکے تھے، یہ دونوں آئے اور اس کو بھی حملہ کر کے عتبہ کو بھی حملہ کر کے جہنم واصل کیا۔ پھر تینوں یہ واپس آ گئے مسلمانوں کے لشکر میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ ہی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ آپ کو سنا ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص تھا کمزور سرا دبلا پتلا سا تھا، آنکھیں اندر سے دھسی ہوئی، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی اور اچھا نیک آدمی لگ رہا تھا، اور زبان سے اللہ کا ذکر جاری تھا، کوئی کلمہ درود شریف کچھ پڑھ رہا تھا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے آپ نے صبح کس حال میں کی، صبح کس حال میں کی؟ اب توجہ سے سنیے گا، 4 باتیں انہوں نے بولی۔ حضرت عمر نے پوچھا آپ نے صبح کس حال میں کی؟ تو انہوں نے کہا میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، حق سے نفرت کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور جو آسمانوں پہ اللہ کے پاس نہیں وہ زمین میں میرے پاس ہے۔ کون سی 4 باتیں ہیں؟ کہ میں فتنے سے محبت رکھتا ہوں، حق سے نفرت اور کراہت رکھتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتا ہوں، صلاۃ پڑھ لیتا ہوں، اور اللہ کے پاس آسمانوں میں وہ نہیں جو زمین میں میرے پاس ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، آگے بڑھے کہ اس کو کوئی سزا دی جائے، کیا یہ باتیں کر رہا ہے، مسلمان تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جب آگے بڑھے اس کو پکڑنے لگے، حضرت علی کہنے لگے ذرا امیر المومنین صبر کیجیے، ٹھہریے، اس کی بات کو سمجھ تو لیجیے، کیا کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا نا فتنوں سے محبت کرتا ہوں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے، اس سے کون محبت نہیں کرتا؟ موت حق ہے لیکن کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ بغیر وضو کے صلاۃ پڑھ لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ پڑھنا، درود پڑھنا، اس کے لیے وضو ضروری تو نہیں ہے، بغیر وضو کے درود پڑھ لیتا ہے۔ اور چوتھی بات، جو آسمانوں میں اللہ کے پاس نہیں ہے، زمین میں اس کے پاس ہے، تو اللہ تو لم یلد ولم یولد، نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے، نہ وہ کسی سے جنا، نہ اس سے کوئی جنا، اس کی تو شان کچھ اور ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمین پہ وہ رکھتا ہوں جو آسمان پہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی نہیں ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس وَلَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبًا، اس کے پاس نہ بیوی ہے نہ بچے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ایک دم غصے میں تھے نا، اس کی بات سن کے چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور فرمایا کہ اس محفل میں کیا خوبصورتی ہو سکتی ہے جہاں علی نہ ہو، یعنی محفل کی زینت اور خوبصورتی اور برکت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت حاصل ہونے کے بعد ایک مرتبہ ممبر پہ جب بیٹھے اور لوگ جمع تھے، بڑی معذرت کی، لوگوں کو کہا کہ دیکھو بھئی، خدا کی قسم میں نے نہ کبھی دن میں نہ کبھی رات میں امارت کی خواہش نہیں کی کہ مجھے امیر بنایا جائے، خلیفہ بنایا جائے، نہ میں نے کبھی اللہ سے مانگا، میرے تو دل میں بات ہی نہیں تھی، بس میرے اوپر ایک بہت بڑے کام کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اللہ اگر میری مدد نہ کرے تو میں تو اس کو نہیں اٹھا سکتا، میری خواہش ہے کہ آپ کسی اور کو بنا لیں۔ جب یہ بات کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا بھئی ہماری آپ کی جو بات تھی نا، وہ صرف اتنی تھی کہ مشورے میں ہمیں شامل نہیں کیا گیا، ورنہ ہم یہ بات مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ ہم سب سے زیادہ افضل ہیں اور اس بات کے حقدار ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ صاحب غار ہیں، ثانی اثنین ہیں، ہم آپ کے شرف کو اور عظمت کو جانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں آپ ہی کو امت کا امام بنایا۔ قرآن مجید میں ایک حکم نازل ہوا تھا جس پہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمل کیا، پھر وہ حکم بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔
حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا تو اس حکم پر سب سے پہلے عمل بھی میں نے کیا، اور اب میرے بعد کوئی عمل کر بھی نہیں سکتا کہ وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ تو کون سا حکم تھا؟ نبی علیہ السلام کے بعد لوگ آتے تھے، سوال کرتے، سرگوشی کرتے، تنہائی میں بات کرتے، تو لمبا لمبا ٹائم بھی لگاتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، مصروفیت ہوتی، اور کام ہوتے، تو لوگ اس طرح نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم بنایا کہ بھی دیکھو جب نبی سے بات کرنی ہو نا تو کوئی ذرا پہلے صدقہ دیا کرو، یعنی یہ کوئی ضروری یہ آئے گا ہر آدمی ہر وقت اور بہت زیادہ نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم ہوا، اللہ تعالیٰ کا تو میرے پاس 1 دینار تھا، میں نے اس 1 دینار کو توڑوا کے 10 درہم کروا لیے، اور جب نبی علیہ السلام کے پاس آنا ہوتا، بات کرنی ہوتی، تو 1 درہم صدقہ کر کے آتا، نبی علیہ السلام سے بات کرتا، پھر دوبارہ آنا ہوتا تو 1 درہم اور صدقہ کر کے آتا، پھر بات کرتا۔ کہتے ہیں کہ 10 کے 10 میرے درہم اسی بات پہ وہ مکمل استعمال ہو گئے، اور وہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اس کے بعد میرا درہم بھی میرا دینار بھی جو ٹوٹ کے 10 درہم بنا تھا وہ بھی مکمل خرچ ہو گیا، اور اللہ نے حکم بھی واپس لے لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہت تو اپنی بتا دی نا، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو، کچھ نہ کچھ بندہ حاضری سے پہلے سلام پیش کرنے جانے کے وقت کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے ہی جائے، چاہے 1 ریال ہی صحیح، کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے جائے۔ ایک بات تو ہے نا قرآن پاک میں، اور ہمارے مشائخ الحمدللہ اس پر عمل کرتے رہے اور آج بھی کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو بعض مرتبہ کئی ہزار ریال صدقہ کر دیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس حاضری سے پہلے۔ تو جو مدینہ طیبہ جانے والے لوگ ہیں کوشش کریں کہ اس بات پر بھی عمل کر لیں، فائدہ ہوگا۔ صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بلائیں ٹلتی ہیں، تو ہمارے گناہ بھی تو ہمارے سر پہ بلا ہے نا، تو حاضری سے پہلے کچھ صدقہ ہو جائے تو مفید ہے، باقی واجب نہیں ہے، مفید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن، ایک مرتبہ وہ ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت یہ بتائیے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ ان کو 4 درہم تھے، ایک انہوں نے رات کو خرچ کیا، ایک دن میں، ایک اعلانیہ اور ایک چھپ کے، اور ان چاروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر اسی ترتیب سے کر دیا۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، لیل رات، نہار دن، سرا وعلانیہ چھپ کے، اور جو ہے اعلانیہ۔ تو ان کے پاس 4 درہم تھے، ایک انہوں نے رات میں خرچ کیا اللہ کے راستے میں، ایک دن میں خرچ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور ایک چھپ کے اور ایک اعلانیہ۔ تو جس ترتیب سے انہوں نے کیا اسی ترتیب سے اللہ نے بیان فرمایا، تو ایک آیت ان کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے، تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا کہ علم اور عمل انفاق سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑھتے ہیں، اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ کہا کہ مال جمع کرنے والے مر گئے، لیکن علماء جن کا علم باقی ہے، گو یہ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ان کا علم، ان کے اقوال، ان کی باتیں باقی رہتی ہیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ گئے کچھ پرچیزنگ کے لیے، گھر کے لیے سامان لینا تھا، تو انہوں نے 1 درہم کی کھجوریں خریدی اور خود ہی لے کے جانے لگے۔ تو قریب کوئی شخص تھا، اس نے کہا حضرت اگر آپ مجھے یہ دے دیں، میں اٹھا لوں اور گھر تک پہنچا دوں۔ تو فرمایا کہ عیال دار آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے، اسی بات کا زیادہ حقدار وہ خود ہی ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس نماز جنازہ کے لیے ایک جنازہ لایا گیا، اور بھی صحابہ موجود تھے۔ لوگوں نے عرض کی جنازہ پڑھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرض دار مر جاتا تھا نا، اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ پوچھا کوئی قرضہ ہے؟ بس تھوڑے سے 2 دینار قرضہ ہے بس۔ فرمایا کہ بھئی تم پڑھا لو، آپس میں پڑھ لو، میں نہیں پڑھا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ، اس صاحب کا قرضہ میرے دل میں، یہ 2 درہم اب اس کے لیے رہے، میرے اوپر ہے، میں ادا کروں گا جس کو دینے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے، جو ساتھی ہیں،
یہ نبی علیہ السلام کی برکت سے محروم نہ دنیا سے جائیں. آپ ان کی جنازہ نبی علیہ السلام پڑھائیں نماز جنازہ. تو نبی علیہ السلام خوش ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا دی. پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جزاک اللہ خیرا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی رہن سے آزاد کرے جس طرح تم نے اپنے بھائی کو آزادی دی ہے. فرمایا کہ ہر میت اپنے قرض کے سبب رہن رکھی ہوئی ہوتی ہے. جو شخص کسی میت کو اس سے چھڑائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بچا لیں گے اور اس کو اس پریشانیوں سے قرضوں سے نجات دلا دیں گے. قیامت کے دن بھی کچھ لین دین ہوں گے نا، تو قیامت کے دن سے اللہ نجات عطا فرمائے. اگر ہمارا کوئی ساتھی مقروض دنیا سے چلا جائے، ہم نے اس سے قرضہ لینا ہو، اگر ہمت ہو تو معاف کر دیں، اللہ ہمیں معاف کر دے. ہمت نہیں تو ہمت کر کے معاف کر دینا چاہیے. جانے والا چلا گیا، اللہ ہمیں معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.